بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 16 میں کتاب الجہاد فصل ثالث سے احادیث نمبر 3849 سے لے کر 3852 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، جانے جانا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فمر رجل بغار فیہ شیء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقیم فیہ ویتخلی من الدنیا فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم ابعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ ولکنی بعثت بالحنفیہ السمحہ الذی نفس محمد بیدہ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا ولمقام احدکم فی الصف خیر من صلاتہ 60 سنۃ رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم کے ساتھ ایک لشکر میں نکلے تو دوران سفر جب ہم میں سے ایک شخص ایک ایسے غار وادی کے درمیان سے گزرا جس میں کچھ پانی اور سبزہ تھا، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ اسی غار میں رہ جائے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں رسول کریم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، یاد رکھو، نہ تو میں دین یہودیت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور نہ میں دین عیسائیت دے کر بھیجا گیا ہوں، میں تم لوگوں کو رہبانیت کی تعلیم دوں، بے جا مشقت و تکلیف میں مبتلا کروں اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور لذات دنیا سے مطلقاً کنارہ کشی کی اجازت دوں، بلکہ میں تو دین حنفیہ لے کر بھیجا گیا ہوں، جو ایک آسان دین ہے جس میں نہ تو انسانیت عامہ کے لیے بے جا تکلیف و حرج ہے اور نہ زائد از ضرورت و مشقت محنت ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دن کے صرف ابتدائی یا آخری حصے میں یعنی صبح و شام کو خدا کی راہ میں جہاد میں چلے جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا میدان جنگ کی صف میں کھڑا ہونا اس کی 60 سال کی تنہا پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، الیہودیہ کے حوالے سے یعنی جہاد کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھنا اور رہبانیت اختیار کر کے عبادت میں لگنا اور عام معاشرہ سے کٹ کے رہ جانا، الگ تھلگ ہو کر درویش بننے کی اسلام میں کم از کم کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس دین کی بڑی عبادت میدان کارزار میں ہے۔ اس کے پیروکار رات کے راہب اور دن کے شہ سوار ہوا کرتے ہیں۔ الحنفیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ حنفاء کی طرف منسوب ہے، دین توحید مراد ہے، اور سمحہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آسان اور واضح کے معنی میں ہے، یعنی میرے رب نے مجھے دین توحید پر بھیجا ہے جو آسان تر دین ہے، جس میں یہود و نصارہ کی طرح بے جا تشدد نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی مشقت ہے جو ناقابل برداشت ہو۔
آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا عقالا فلہ ما نوی، اور رواہ النسائی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جس شخص نے ایک رسی کے بھی حصول کی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاد میں اخلاص نیت بہت ضروری ہے، بلکہ دین اسلام کے ہر عمل میں اور خصوصاً دینی معاملات میں اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو مخلص ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، فعجب لها ابو سعید فقال اعدها علی یا رسول اللہ، فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین حق ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، یعنی دل سے ان سب کو مان لیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں میں نے یہ ارشاد سنا تو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے دوبارہ سے عرض کیا یا رسول اللہ ان کلمات کو ایک مرتبہ پھر میرے سامنے ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پھر یہی کلمات ارشاد فرمائے، اللہ کے رب ہونے پر بندہ راضی ہو، اسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر بندہ راضی ہو۔ یہی کلمات جانے جانا نے دوبارہ حضرت ابو سعید کے سامنے بیان کیے، اور پھر ساتھ اور بھی فرمایا کہ ایک چیز اور ہے جس کے بسبب اللہ تعالی جنت میں بندے کو 100 درجے کی بلندی پر پہنچاتا ہے، اور ان میں ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے۔ ابو سعید انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے شارحین کرام لکھتے ہیں کہ عقالن، رسی کو عربی میں عقال کہتے ہیں، یعنی جہاد میں اگر کسی نے ایک رسی کی نیت بھی کی تو وہی رسی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جہاد اخلاص کی آخری حد اور تقوی کے آخری مقام ہے کہ حقیر سے حقیر چیز کی نیت بھی جہاد کے پاکیزہ عمل کے ساتھ شامل نہ ہو، لیکن اگر ایک شخص جہاد کے ساتھ ساتھ مال کی نیت بھی رکھتا ہے تو اس سے جہاد کا ثواب باطل نہیں ہوگا، اور شرعاً اس طرح نیت جائز ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص ریاکاری کے ساتھ جہاد کرتا ہے اس میں بھی جہاد کا سارا عمل ضائع نہیں ہوگا، اگرچہ ریاکاری بیکار ہے، بہرحال ایک تقوی کا مقام ہے اور دوسرا فتویٰ کا مقام ہے۔ فرق کو ملحوظ خاطر لازمی رکھیے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف فقام رجل ارس الحي فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال نعم. فرجع الى اصحابه فقال اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ بیان کیا کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں. یہ سن کر ایک خستہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو موسیٰ کیا تم نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ یعنی حضرت سے تمہارا یہ سننا جزم و یقین کے طور پر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ سنتے ہی وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور کہا میں تمہیں آخری سلام کرتا ہوں. اور پھر اس نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا. یعنی اس کے ذریعے اس نے اپنے ارادہ کا اظہار کر دیا کہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. یعنی اپنی تلوار لے کر دشمنوں کی طرف روانہ ہوا اور ان سے لڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا. اس حدیث مبارکہ کو مسلم نے روایت کیا ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں تحت ظلال السیوف کے حوالے سے کہ اس جملے کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ مجاہد جب کسی کافر کے سر پر مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور سایہ کافر پر پڑتا ہے تو اس کے نیچے جنت ہے، کیونکہ کافر کے مارنے سے ثواب حاصل ہوگا جو موجب جنت بنے گا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کافر کسی مسلمان کے سر پر مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور تلوار کا سایہ مسلمان پر پڑتا ہے تو اس سایہ کے نیچے جنت ہے، کیونکہ مسلمان کو شہادت ملے گی جو باعث جنت ہے. یہاں ابواب کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے کہ مجاہد جہاں بھی ہوگا جنت کے راستے پر ہوگا. ارس الحیہ یعنی پھٹے پرانے کپڑوں اور پراگندہ بال خستہ حال صورت کا مالک کوئی تابعی شخص تھا. جفن ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں تلوار کے پرتلے اور نیام کو کہتے ہیں. یہ حدیث ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ دین کے حکم کے سننے کے بعد اس پر عمل کی ضرورت ہے. اس شخص کو دیکھیے حدیث سنی اور عمل کیا. آج کل عوام و خواص کی مثال ربڑ کی طرح ہے کہ کھینچ کھینچ کر جب چھوڑا جائے تو جہاں سے کھینچا تھا وہاں کے وہاں ہی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے علماء کرام کے جو خطابات ہیں اور ان کے وعظ و نصیحت ہیں وہ عوام الناس میں مؤثر نہیں ہو رہے.